مرحبا 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، فروغ نعت میں ہمہ وقت سرگرم عمل وطن عزیز پاکستان کا واحد رجسٹرڈ ٹریڈ مارک ادارہ الفجر نعت اکیڈمی آپ کے لیے لایا ہے یاد محبوب خدا ٹرانسمیشن۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے اس ایپیسوڈ کے اندر آئے دن علماء اکرام، نعت خواں اکرام، پیر و زام، ائمہ اکرام اور مذہبی سماجی رہنما تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح آج ہمارے درمیان انتہائی معتبر ثنا خواں، خوش خلو ثنا خواں، بین الاقوامی شہرت کے حامل محترم جناب محمد فرید احمد خورشیدی بھائی یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ اس ملک کے پاکستان کا ایک روشن نام ہمارے حافظ صاحب، جو الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، اور اندرون سندھ سے آپ ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں۔ تو الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں دوبارہ تشریف لائے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت، میں آپ کا بھی نہایت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چلوں گا معروف نعت خواں محترم جناب فرید احمد خورشیدی بھائی کی جانب کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے دلوں کو گرمائیں۔ محترم جناب محمد فرید احمد خورشیدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بار پھر الفجر کے پلیٹ فارم سے آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حاضر ہیں، اور انتہائی خوشی ہے کہ ایک بار ہمیں پھر آپ حضرات کی پسندیدگی نے ہمیں دوبارہ سے یہاں جمع کر دیا ہے۔ علامہ صاحب بھی تشریف فرما ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ایک بار پھر یہاں پر تشریف لائیں۔ میں اپنی جانب سے، عمران بھائی کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور جو تعلق ہمارا جڑا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا ہے کہ پروردگار یہ تعلق قائم و دائم رہے، اور دین مبین کی ہم باتیں ان سے سنتے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ ہم ان کے ذریعے سنتے رہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کو ہم سنتے رہیں کہ ماشاءاللہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، بہت اچھا بیان بھی فرماتے ہیں، ماشاءاللہ آپ نے سماعت کیا۔ آج کی اس محفل میں ہم ایک بار پھر موجود ہیں، تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔
اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، اس کی نجات ہوگی، رحمت بھی ساتھ ہوگی، جو پڑھ کے مر گیا ہے، جو پڑھ کے مر گیا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی بلا ہے، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، جو درد لا دوا ہو، یہ گھول کر پلا دو، جو درد لا دوا ہو، یہ گھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ فرید بھائی، بہت زبردست آپ نے کلام پیش کیا۔ اور الحمدللہ ہم رمضان شریف میں آپ کو مختلف چینل پہ ماشاءاللہ روزانہ ہی دیکھتے رہے۔ جی اللہ کا بڑا کرم ہے عمران بھائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت، اور کیونکہ رمضان شریف تو ایسا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دن کب ہے رات کب ہے، ماشاءاللہ ہر طرف نور ہی نور، ہر طرف نور ہی نور، دن اور رات، مجھے تو ایسا، میں خود یہ محسوس کرتا ہوں کہ نہیں پتہ چلتا کہ دن کب ہے اور رات کب ہے۔ رمضان اتنی رحمتوں، اتنی برکتوں کا مہینہ جو ہم سے رخصت ہوا، آج بہت یاد آتا ہے کہ ایک کاش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میرے امتیوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں، وہ خواہش کریں کہ پورے سال رمضان ہی رہے، کیونکہ رمضان، اللہ کرے کہ رمضان ہم سے راضی ہو کے گیا ہو اور ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جائے، بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدیہ پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، اور بے شک رب تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں کرم اور فضل ہی فرمائے گا۔ اور جیسے کہ میں نے کلام پیش کیا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تو آپ تمام ناظرین دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اس وظیفے کو ورد بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، جس طرح سے جس مقام پر بھی ہیں، کام میں لیں گے، جیسے بھی ہے، آقا دو جہاں کی بارگاہ پر، آقا دو جہاں کی بارگاہ میں خلوص نیت کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ جب درود پاک کے نذرانے پیش کریں گے تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ بے شک فرید بھائی، بے شک۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، پھر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، یہ نام، یہ نام، یہ نام، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑی بھی بنا دیتا ہے،
سب نام محمد۔ آئیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اس ایوان کے ایسے شخص کے پاس جس پر اللہ کی نعمتوں کا اتنا سایہ ہے کہ آپ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں اور ماشاءاللہ بہترین عالم دین بھی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد ظہیر احمد قاضی صاحب کی جانب اور ان سے کچھ اصلاحی بیان کرنے کی گزارش کرتے ہیں کہ حضرت کچھ ملک کے پرفتن دور کو دیکھتے ہوئے ایک اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بعد از حمد و ثنا، واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور فضل ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہمیں الفجر نعت اکیڈمی میں حاضری کا شرف ملا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکاموں کو عوام الناس تک پہنچانے کا شرف ملا ہے۔ ہمیں حکم ہوا کہ حالات حاضرہ پرفتن دور میں ایمان والوں کے لیے کچھ اصلاح کی باتیں عرض کی جائیں۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ عنکبوت کی پہلی آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الف لام میم، اس کا معنی اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں یہ گمان کر بیٹھے ہو کہ محض اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے کہ ہم ایمان والے ہیں؟ اس سے آگے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تحقیق ہے اس بات کی ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، یہاں تک کہ سچے اور جھوٹے کا فرق ظاہر ہو جائے گا۔ محض ایمان والا کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی۔ آج ہمارے پرفتن دور کے اندر میں عرض کرتا چلوں، ہمارا کسی حکومت پر تنقید کرنا نہیں بنتا، میں ایک مثال پیش کرتا چلوں کہ آج ایک شخص خط دکھا کر لوگوں کو جمع کر بیٹھا ہے۔ میں قوم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آنے والا دجال تو بہت بڑے کارنامے دکھائے گا، اس کے کہنے پر بارش بھی برسے گی، اس کے کہنے پر زمین سے خزانے بھی اگلے جائیں گے۔ آج جس نے خط دکھایا ہے، خط کے اندر کیا ہے قوم نہیں جانتی کہ اس میں ہے کیا، دکھانے پر قوم کٹھی ہو گئی۔ تو مجھے بتائیں دجال تو سب کچھ کر کے دکھائے گا، قوم اس کے ساتھ کیسے کٹھی ہوگی؟ تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ہمارے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سب سے زیادہ عورتیں دجال کے ساتھ مل جائیں گی، کیونکہ عورت کا ایمان کچا ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی دہلیزوں کے اندر، گھروں کے اندر قرآن تو رکھا، اس نے عام نہیں کیا، اپنی اولادوں کو نہیں بتایا۔ آج ہم محض یہ کہتے ہیں کہ ایمان والے ہیں، کیا ہم مسلمان بن گئے، پکے ہو گئے، پختہ ہو گئے؟ ایسا نہیں ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی، اس کے بعد جا کر مقام و منصب کیا ملا؟ کوئی داتا علی حجویری بن گیا، کوئی غریب نواز بن گیا اور کوئی غوث الورا بن گیا۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ مرتبہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ جسے بھی ملا ہے مصطفیٰ کریم کی چوکھٹ سے ملا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، احمد رضا لوگ کہا کرتے تھے۔ جب مدینہ گیا اپنی پیشانی کو حضور کی چوکھٹ پر میں نے گرایا، واپس پلٹا ہوں تو اعلیٰ حضرت بن چکا تھا۔ اسی طرح دادا صاحب عثمان کہا کرتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا، فرماتے کہ ہم نے مدینے کی چوکھٹ پر پیشانی کو رگڑا، واپس پلٹے تو داتا علی حجویری بن گئے۔ اسی طرح خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ میں کچھ نہیں تھا، جب ہم مدینے کی چوکھٹ سے پلٹے اپنے رب کو اور اس کے رسول کو منا کر تو غریب نواز بن چکے تھے۔ یہ ساری عزتوں کے تاج حضور کی چوکھٹ سے ملتے ہیں۔
حضور کی چوکھٹ پر جھکنا پڑتا ہے۔ پرفتن دور کے اندر آج کہا جاتا ہے کہ عالم دین ہو، نعت خوان ہو، حضور کی ثنا خوانی کرنے والے، یہ تو ایک عام لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی قسم قیامت کے دن یہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ انبیاء کی صف میں کھڑے ہوں گے، یہ شفاعت کرنے والے لوگ ہوں گے۔ آج علماء اکرام سے محبت کم تر ہو چکی، آج ہم اپنی اولادوں کو وہ دین وہ پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں جس کی دنیا میں تو حیثیت ہے، آخرت میں کوئی حیثیت نہیں۔ قبر میں جانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سب سے پہلا سوال نماز کا آئے گا، اس کے بعد یہ آئے گا کہ بتا تیرا رب کون ہے، دین اسلام کو تو نے کتنا مانا ہے۔ آج ہم ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ سکتا ہے کہ جس رب نے ہمیں پیدا کر کے ہر نعمت کھلائی ہے، ہر نعمت ہم تک پہنچائی ہے، آج کتنا کریم ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نے کبھی سورج کو حکم نہیں دیا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہ کرنا، صبح شام نعمتیں کھاتے ہیں، رب پھر بھی کریم ہے۔ وہ فرماتا کہ تو سب کچھ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں ایک بار آ کر آنسو گرائے گا، تیرا آنسو زمین پر بعد میں جائے گا، میں تجھے معاف پہلے فرما دوں۔ اتنا کریم رب ہے۔ آج انسان مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد اپنا رب کا نافرمان ہو گیا، ماہ سیام آنے کے بعد اور اتنی حیا نہیں رہی کہ ہم ماہ سیام میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کا احترام تو کر لیں۔ اب روایتوں میں آتا ہے ایک مجوسی تھا، وہ مجوسی تھا، مسلمان بھی نہ ہوا، اس نے دیکھا بازار میں میرا بیٹا کچھ کھا رہا ہے، اور مسلمانوں کے لیے رمضان کا کوئی مہینہ تھا، اللہ نے روزے فرض کر رکھے تھے۔ اس مجوسی نے اپنے بیٹے کو مارا، تھپڑ مارا، مجوسی کا انتقال ہوا۔ کچھ عرصے بعد مجوسی خواب میں مسلمانوں سے ملا، اور مسلمانوں نے دیکھا کہ جنت میں گھوم رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ تو مسلمان بھی نہ تھا، جنت میں کیسے پہنچا؟ مجوسی نے کہا کہ میں نے صرف رمضان کا احترام کیا، اللہ نے مجھے اور اسرائیل کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کرنے سے پہلے اسے مسلمان بنا دینا۔ کلمہ پڑھنے والے احترام جو رمضان کا کرتا ہے، اللہ اسے کیا کیا عنایت فرماتا ہے، اور جو پھر رمضان میں حضور کا امتی ہو کے روزے بھی رکھے، احترام بھی کرے، تعظیم بھی کرے، سب کچھ کرنے کے بعد اللہ اسے کتنا عنایت فرمائے گا۔ ہماری وہاں تک سوچ نہیں، ہمارا وہاں تک گمان نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پلٹ آئیں، ہم نے آخرت کی طرف پلٹنا ہے۔ ہر نکلنے والی سانس آخری ہو سکتی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ صبح نکلنے والا سورج ہم دیکھیں گے یا نہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اللہ کے حکموں کے ساتھ، حضور کے فرمان کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں، یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن ہم مشکل میں پھنس جائیں۔ اور اسی طرح ہم نے دیکھا کہ آج اولاد والدین کی نافرمان ہے، تو حالات حاضرہ کے اندر قرآن کریم کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر بھی اپنا حکم ارشاد فرمایا ہے، اس کے ساتھ ہی والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اپنے حکم کے بعد اگر قرآن میں کسی چیز کا تذکرہ آیا ہے تو وہ والدین ہیں، والدین کی تابعداری کی جائے۔ اگر والدین کو ناراض کر کے کوئی شخص اپنے پیر و مرشد کی چوکھٹ پر جھاڑو بھی پھیرتا پھرے، وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ اس کا پیر و مرشد تو اس کے ماں باپ تھے، اس کی دہلیز کو اس نے ٹھکرا دیا۔ آج گھروں کے اندر دیکھیں اولادیں نافرمان ہیں، اولادوں کو چاہیے کہ وہ یہ ہستیاں ہیں کہ جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ماں اگر موجود ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے، اگر باپ موجود ہے تو جنت کا دروازہ ہے، تو ہمیں دروازے کے ذریعے سے جنت میں جانا ہے۔ آج ہمارے والدین ماں باپ در در کی زمانے میں ٹھوکریں کھاتے پھریں، اولاد جوانیں شادی شدہ اپنی بیویوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ گھر علیحدہ کر لیں، تو اس باپ پر اور اس ماں پر کیا گزرے گی جس نے رات کو سوتے ہوئے بھی بچے نے پیشاب کر دیا، گیلی جگہ پر وہ خود سوئی، بچے کو سوکھی جگہ پر اپنی چھاتی پر سلایا۔ اندازہ کیجئے حاضرین محترم، نوجوان ساتھیوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ یہ ماں باپ ایک بار زندگی میں ملتے ہیں،
جانے کے بعد ان کا دکھ ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن جب ہوتے ہیں تو ہم ان کا احساس نہیں کرتے۔ ہوتے ہوئے زندگی میں احساس قابل قبول ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، والدین جن کے زندہ ہیں ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ آمین وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، محترم، بہت زبردست آپ نے خطاب فرمایا۔ اور میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ جیسے کہ آج آپ تشریف لائیں، آپ ہمارے ایپیسوڈ میں الحمدللہ جب بھی آپ کو کراچی آنا ہو یا خصوصی ہماری دعوت انشاءاللہ آپ کو پہنچے گی، آپ آ سکتے ہیں، تو حضرت ہمیں ضرور ٹائم دیجیے گا۔ آپ کی ہمارے چینل کو بڑی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئے دن ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ ناظرین کے سامنے آتے رہیں گے۔ اور فرید بھائی، آپ کا بہت مشکور ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے بھی اتنا ٹائم دیا اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی۔ لہذا ہمارے حضرت صاحب، آپ ہمارے کراچی مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر بھی اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے یہ پروگرام میں شرکت فرمائی۔ ناظرین، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور نعت خواں بننا چاہتے ہیں یا بن چکے ہیں یا بننے کی پوزیشن میں آ چکے ہیں، تو الحمدللہ الفجر نعت اکیڈمی آپ کو ایک ٹریڈ مارک کا ایک اسٹیج دے رہی ہے، ایک پلیٹ فارم دے رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں اور اپنی نعتوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ایک بہترین ذریعہ استعمال کریں۔ اپنے میزبان محمد عمران انوار قادری کو ملتے ہیں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا